بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب مزید کیا بتایا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، یعنی ان باتوں کو جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے تخلیق کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، یعنی جو توریت میں لکھی ہوئی تھی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ یہ ان باتوں کو تمہارے خلاف اللہ کے پاس حجت میں پیش کریں۔ یعنی یہ ان کی بے وقوفی کی انتہا تھی کہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ اس کے گواہ نہیں بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم بالکل عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ ان کے بارے میں ان سے کہتے تھے۔ فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ تو یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے، انہی کے ساتھ نہیں، سب کے معاملہ۔ پھر بتایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان کے عوام کا کیا حال ہے؟ ان کے عوام کا حال یہ ہے، جو ان کا ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ امی انہی کو کہتے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی، بس کیا ہے؟ بے بنیاد امیدیں ہیں، ان امیدوں کے اندر جی رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اپنی وہم و گمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ کیفیت اگر دیکھی جائے کل ان کے عوام کی تھی، آج ہمارے عوام کی ہے، اور عوام کی کیا بلکہ خواص بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ان کے پاس بھی کتاب کا مکمل علم نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا کہ دوسرا گروہ کیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اب یہ ان کو علماء کا حال ہے کہ پس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یہ ان کے علماء کی بات ہے۔ مزید رکو پر مکمل کرتے ہیں۔ یہ ان کے علماء کے متعلق ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنی منمانی جو کہ ان کی تفسیریں تھیں، جو کہ ان کی تاریخ تھی، جو سب کو جو ہے اس کے ساتھ ملا کر شامل کر دیا اور اسے بھی کتاب جیسا بنا دیا، اسے بھی مانو۔ آج بھی اس درجے میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، یعنی کتاب کو بھی ماننا اور کتاب کی جو تفسیر میں نے کی ہے اس کو بھی ماننا، یعنی گویا کہیے کہ میری کہی ہوئی بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے حجت بننی چاہیے، اس کو بھی وہی درجہ ملنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں علماء کی بات ہے یہ، تو علماء کی بات اگر قرآن کے خلاف ہو جائے تو قرآن اسے رد کر دے گا۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ اس کو بھی اسی جیسا بنا دیا، ایک تو کتاب کے اندر شامل کر دیا تھا اور کتاب میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا اللہ کی بات ہے کیا ان کی بات ہے، یہ کام انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا ان کا؟ تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں پوچھتے ہیں قل، ان سے کہیے، پوچھیے ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر وہ بات کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ نے یہ بات نہیں کہی، گویا کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے، اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ آخرکار تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ آج اس امت کے اندر بھی اسی طرح سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہ جو بات بتائی تھی نا اللہ کے رسول نے کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو گے، تو وہ یہی بات ہے کہ عقیدہ آخرت کا بگاڑی انسان کو عمل کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔
تو یہ بات یہاں بھی آ گئی کہ ہاں ہم تو بہرحال جنت میں چلے ہی جائیں گے، چاہے کچھ دیر کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں۔ تو اس پہ بھی اللہ نے آگے کہا ہے کہ دیکھو کیسا ان کا حوصلہ ہے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں، بھلے تھوڑے دن کے بعد نکلے جائیں گے۔ تو اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے یہ بات بتا دی واضح طور پر، جو بھی برائی کرے گا اور اس کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، ہمیشہ رہے گا، اور جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ عمل صالح وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔